آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر جو کہ ہے میرے خیال سے 43 تک ہو گیا ہوا تھا جی، یہ آ گیا آیت نمبر 44۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے تلفظ و تجوید کے ساتھ، پھر روانگی سے پڑھیں گے، پھر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ چلیں ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اب روانگی سے پڑھتے ہیں۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ آ کا معنی ہوتا ہے آ کیا، کہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استفہامیہ ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہے آ کیا۔ تأمرون تم حکم دیتے ہو، یہ امر سے نکلا ہے، یعنی کہ تم حکم دیتے ہو۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بر جو ہے نا نیکی، ہر قسم کی کسی بھی قسم کے اچھے کام کو، کسی بھی قسم کی نیکی کو بر کہا جائے گا، ٹھیک ہے، عام الفاظ میں یہ عام ہے لفظ۔ وتنسون یہ ہے نسیان سے، نون سین اور یا، ٹھیک ہے، نسیان سے ہے یہ بھول جانا، بھول جاتے ہو۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہو گیا کہ غفلت کی وجہ سے، یا دوسرا کہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہے نا، یہاں پہ غفلت مراد ہے، جان بوجھ کر بھول جانا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تماسونا بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے تئیں، اپنی جانوں میں، مطلب کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم اور تم، تتلون الکتاب تتلونا پڑھتے ہو، تلاوت جو کرتے ہیں نا، یہ وہ والا تتلونا ہے، تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، ٹھیک ہے۔ تلاوت کرنا ایک تو ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تلاوت سمجھ کے پڑھنا، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک معنی کو سمجھ کے پڑھنا کہ اس کی آپ کے سمجھ لگ رہی ہو، الکتابہ کتاب کو۔ افلا تعقلون کیا، یہ پھر آ گیا اوپر والا آ استفہامیہ، افلا کیا نہیں تعقلون تم عقل رکھتے، عقل، یہ تعقلون عقل والا یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر بات تو بنی اسرائیل کے علماء سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس تورات موجود تھی، ان سے بات ہو رہی ہے۔ کیا تم لوگوں کو حکم دے رہے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور اپنے تئیں، اپنی بارے میں تم بھول جاتے ہو، اور اس حالت میں بھول رہے ہو تم جبکہ تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو، تمہارے پاس کتاب بھی ہے، یعنی کہ تورات بھی ہے، تمہیں اس چیز کا علم بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگوں کو ہر اچھے کام کا حکم دے رہے ہو، ہر نیکی کا حکم دے رہے ہو، لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو تب تم بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون تو کیا تم جو تم یہ کام کر رہے ہو، اس کے لیے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا، نیکی کا، ہر قسم کا اچھا کام لگا لیں، جو بھی ہے اچھی طرح واعظ و نصیحت تو تم بہت اچھی کر رہے ہو، ہر ایک کو کہہ رہے ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، ہر ایک کو تم بہت اچھے سے کیا کر رہے ہو، حکم دے رہے ہو کہ نیکی کرو، لیکن جب تمہارے اپنے اوپر بات آ رہی ہے تب تم وہ نہیں کر رہے۔ جیسے کہ اوپر ہی کہتے کہ جب حق کہنے کی بات آتی ہے تو تب تم سے حق بھی نہیں کہا جاتا،
ٹھیک ہے، لوگوں کو تم حق کہنے کی تلقین کر رہے ہو، لیکن جب تمہارے اپنے اوپر بات آتی ہے تم سے نہیں کہا جاتا۔ جب عام لوگوں کو تم کہتے ہو کہ حق سچ کا ساتھ دو، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، تمہارے پاس کتاب تورات موجود تھی، اس کے باوجود بھی تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تمہیں جانتے تھے، تمہیں ان کا علم تھا کہ یہی سچا نبی ہے، یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، یہی سچی اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن تم تب بھی لوگوں کو حکم دیتے تھے پہلے، لیکن جب اپنی باری میں بات آئی تو تم کیا کرتے تھے؟ تب تم اپنی باری میں عمل نہیں کرتے تھے۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب ایک چیز دیکھنے والی جو ہے، یہاں پر خطاب بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے، ان کے علماء، لیکن آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، قرآن وہی بات آگے ایک جامع اور مکمل کتاب ہے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے ان سب کے لیے یہ کتاب ہے۔ تو کیا تم یہ دیکھو کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں جو آج کے علماء ہیں، کیا وہ لوگوں کو اچھی حکم دے رہے ہیں؟ جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو بہترین قسم کا دے رہے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے بہترین قسم کی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا جب اپنے اوپر عمل کی باری آتی ہے تو ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے؟ ان کا قول اور ہوتا ہے، اور جب ان کا پریکٹیکل کرنے کی باری آتی ہے تو الگ ہوتا ہے۔ علماء کو چھوڑ بھی دیں، آپ ہمارے اپنے آپ کا جائزہ لیں، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری اپنی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بڑے اچھے حکم دے رہے ہوتے ہیں، صبر کی تلقینیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب کوئی ان کے پہ مشکل ٹائم آیا ہم انہیں صبر کی بھی تلقین کر رہے ہیں، ہم انہیں نماز کی بھی تلقین کر رہے ہیں، ہم انہیں روزے کی بھی تلقین کر رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز کی انہیں تلقین کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب باری اپنے اوپر آتی ہے تو کون اور کتنا عمل کیا جاتا ہے؟ کون عمل کرتا ہے اور کتنا عمل کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے بارے میں یہ سوچ کے اس چیز سے آپ سرخرو ہو سکتے ہیں کہ ہاں میں جو کہہ رہی ہوں میں کر بھی رہی ہوں، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں؟ کیا ہم لوگ، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے اس چیز پہ کہ میں لوگوں کو اس چیز کا حکم دے رہی ہوں اور جب میری اپنی باری آ رہی ہے تو میں کیا اس پہ عمل کر رہی ہوں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوں گے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، کوشش، اللہ کے راستے میں لگ جائیں، قدم قدم اٹھائیں، لیکن اللہ کے راستے میں لگیں، کہ آپ کے دل میں اتنا سکون ہو کہ یا اللہ کوشش کر رہی ہوں، پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو کہوں اس پہ عمل بھی کروں۔ خود اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے میں کوئی قانون آپ کا یا پھر کوئی جو لوگوں کو میں بات کر رہی ہوں وہ چھوڑنے کی کوشش چھوڑتی نہیں ہوں، لیکن اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ، آپ ہی ہیں جو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ چیز ہے، جب ہم نے اپنے اوپر دیکھنا ہے، آج کے جو علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے، اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس طرح بدلتے ہیں؟ اس کتاب کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، کچھ نہیں بدلا جا سکتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فتوے لگا دیتے ہیں، وہ غلط فتوے دے دیتے ہیں، پیسوں کے عوض غلط فتوے دے دیتے ہیں، جو کہ پہلی قومیں جن جن باتوں سے ہلاک ہوئی وہ تمام باتیں امت مسلمہ میں موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے ہم پہ، صرف اور صرف اللہ کا رحم ہے ہم پہ۔ ایک دن آنا ہے جب یوم القیامہ، ٹھیک ہے، جب حساب کا دن ہونا ہے، یوم الحساب، ایک دن وہ آنا ہے جب تمام لوگوں سے پوچھا جانا ہے کہ ہاں جی اب بتایا جائے۔ وہ ایک شعر ہے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ آج اتنا ہم لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، اتنی انہیں غلط باتیں کر رہے ہیں، اتنے دل دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں کیا، تو سمجھے وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہوگی؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں گے؟ کیا ہم جو لوگوں کو ایکسکیوزز دے دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو میں پردہ نہیں کر پا رہی، یہ مسئلہ ہے تو میں ایسے نہیں کر پا رہی، یہ مسئلہ ہے، تو کیا قیامت کے دن جب اللہ ہم سے سوال کریں گے تو ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ تھا، یا اللہ میں اس لیے نہیں کر پائی، یا اللہ میرا یہ مسئلہ تھا میں اس لیے نماز نہیں پڑھ پایا، یا اللہ میرے لیے معیشت زیادہ ضروری تھی، نماز ضروری نہیں تھی، میں نماز چھوڑ دی، سارا دن گزر گیا ایک بھی نماز نہیں پڑھی گئی، یا اللہ کیا ہم تب یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہا تھا، اللہ نے روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر بھی ہم لوگ اللہ پہ تقوی اختیار نہیں کرتے اور ہر چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا میں دوں گا، اور جتنی آپ کی قسمت میں لکھی گئی ہے وہ ملنی ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ نے مجھے دینی ہے، اوپر آسمان سے آ جائے گی، منو سلوا نہیں اترنا۔
محنت کرنی پڑنی ہے، لیکن جو اللہ نے بتایا، جو اللہ نے حدود رکھی ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا کسی وجہ سے دیا گیا، ٹھیک ہے. پورے دن میں اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی وہ انسان کے لیے اختیار کیا کہ آپ دیکھیں فجر صبح اٹھتے ہیں، کوئی کام نہیں، آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ظہر کا ٹائم کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھانے کے لیے بھی تو آپ ٹائم نکالتے ہو نا، تو وہ ظہر کا ٹائم نکل سکتا ہے، عصر کا ٹائم نکل سکتا ہے، مغرب رات ہو گئی گھروں کو واپس لوٹ رہے ہو نماز پڑھ سکتے ہو، عشاء ویسے ہی رات ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے. صرف یہ کہ ہم لوگوں نے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کو پریورٹی دے رہے ہیں، ہمارے لیے اول نمبر پر کیا ہے. صرف اتنی سی بات ہے، کیا ہمارے لیے سب سے آگے اللہ ہے. جب ہمارے لیے سب سے اول نمبر پہ اللہ تعالیٰ ہوں گے نا تو ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. اگلی ہی آیت اتنی پیاری، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ صبر اور صلاح، ٹھیک ہے، کہ جو مشکل ہے نا وہ نماز قائم کرنا مشکل کن پہ ہے؟ جو کہ عاجزی کرنے والے نہیں ہیں. یہ انشاءاللہ کل جب پڑھیں گے نا میں آپ کو اس بارے میں پورا سمجھاؤں گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور. ہمارے لیے نماز مشکل ہے کیونکہ ہم عاجز لوگ نہیں، کیونکہ ہمارا تقویٰ کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جب ہم کوشش کریں گے نا اللہ کو راضی کرنے کی، سب سے بڑی میں کوشش کہتی ہوں جو میں آپ سب کو بھی کہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمارے دل میں تیرے سے آگے کوئی نہ ہو، سب سے آگے تو ہو. کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی نا، سارے کام ہو جائیں گے، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہی چیز ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کس لیے؟ دوزخ کے ڈر سے اور جنت کے اس میں کہ ہمیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے. ہم لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے کہ جس نے اتنی پوری دنیا بنائی. اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کیسے حل کر رہے ہیں، کیسے ٹھیک کرے ہماری مشکلیں، تو تمہارے دل اللہ کی محبت کی وجہ سے پھٹ جائیں، تمہارے کلیجے پھٹ جائیں اللہ کی محبت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ نے ہمارے اتنے مسئلے حل کیے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، بعض اوقات وہی بات آ گئی ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، ہم بڑے ہی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم کوئی آیت ایسی پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون بخشنے کے لیے لاتا ہے. اور یقین کریں جب اس طرح کچھ پڑھ لیتے ہیں نا، بہت بار شاید میرا یقین ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں چھوڑتا روتا ہوا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اگر کوئی تکلیف میں ہے بھی نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈھارس باندھتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے انسان سے، تو ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تسلی دیتے ہیں. جب ہم بار بار اللہ کو پکارتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تسلی دیتے ہیں. اور جب وہ تسلی کے الفاظ میں پڑھتی ہوں نا، کبھی کوئی آیت ایسی آنکھوں کے آگے سے گزر جاتی ہے جو میری وہ حالت ہوتی ہے اس ٹائم پہ، اور میری آنکھوں کے آگے وہ آیت آ جاتی ہے، تو یقین کریں وہ اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ ہاں، کہ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ ہمارے معاملات کو کیسے سنوارتا ہے تو ہمارے دل اللہ کی محبت کی وجہ سے پھٹ جائیں کہ اتنا اپنے اللہ بھی پیار آتا ہے. اتنی اللہ کی ذات ہے ہی بڑی محبت کرنے والی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب دینے والا بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ہم پاسداری نہیں کریں گے، ہم ان کو توڑیں گے، تو اپنے ذہن میں یہ بھی چیز رکھنی ہے. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، جب انسان فوت ہوگا اس کی آخری جب سانس ہے نا تب تک اللہ نے موقع دیا ہوا، تب تک توبہ کر سکتے ہیں، بار بار اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بار بار جب ہم پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، بار بار اللہ سے رجوع کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس لیے نہ ہی مایوس ہونا ہے اور نہ ہی یہ چیز کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں تو معافی مل جائے گی. حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ انشاءاللہ پھر کسی دن اس موضوع پہ بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ بیلنس اس چیز میں اختیار کرنا ہے کہ اللہ اگر محبت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے اور شدید العذاب بھی ہیں، ٹھیک ہے.
انشاءاللہ اس بارے میں ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گی. تو تب تک کے لیے آج یہی ایک آیت ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت پڑھیں گے. اگلی آیت بھی بے حد بہت زیادہ اہم ہے. قرآن کی تو ہر آیت ہی اہم ہے. تو انشاءاللہ العزیز کل اگلا سبق پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اپنے جو ہیں پیاروں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کے دل بھی قرآن کی روشنی سے منور ہو سکے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.